لائق تکریم حاضرین اکرام، عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ درس، آج کی ہماری یہ محفل قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے منعقد ہے، اور الحمدللہ ہمارے ٹرسٹ نے اس محفل کو، جو قادری محفل ہے، ایک نئے انداز میں آپ تمامی حضرات کے درمیان میں پیش کرنے کا عزم مصمم کیا ہے۔ اور قادری محفل کا مطلب ہی آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ الحمدللہ قادری غلام ہیں، تو انشاءاللہ اس محفل کے ذریعے سے ہم اور آپ قادری رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے۔ اور قادری محفل کی دو اہم باتیں ہیں، ایک درس تصوف اور دوسرا اس کا اہم حصہ انشاءاللہ ذکر جہری کا رہے گا۔ اور درس تصوف کا بہت ہی اہم مقصد ہے کہ آج جس طریقے سے عام مسلمان ہو یا ہم جیسے سنی مسلمان دنیا اور دنیا کی محبت میں جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل درس تصوف کا فیضان ایسا رہے گا، ہم رہیں گے تو دنیا میں، لیکن انشاءاللہ دین میں پختگی بھی رہے گی، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ بھی انشاءاللہ مضبوط رہے گا۔ درس تصوف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے جو پیارے اور مقرب بندے ہیں اولیاء اکرام، ان سے اپنے رشتے کو ہم مضبوط کر لیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب ہو جائے۔ اور ذکر جہری کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل کا تصفیہ ہو، تزکیہ ہو، یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو مصفہ مجلہ فرمائے، تاکہ اس دل میں جو کچھ بھی میل ہے، گندگی ہے، ذکر الہی کی برکت سے یہ سارا کا سارا میل دور ہو جائے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ محفل ہفتہ واری محفل رہے گی، اور یہ قادری محفل ہفتہ واری یہ پہلی محفل ہے، اور آج کا ہمارا یہ درس تصوف پہلا درس تصوف ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ہماری اس نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ تصوف کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے،
اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری بھی ہے، چونکہ آج کے دور اور زمانے میں دو طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جیسے سنی مسلمانوں کو اولیاء اکرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور تصوف کا ایک اہم پیغام یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اپنے اکابر اور اپنے اسلاف سے مضبوط کریں، چونکہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے اور اکابر امت کے ذریعے سے ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ تو ایک گروہ، ایک جماعت وہ ہے جو تصوف کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات عام عوام کے درمیان میں یہ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تصوف کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور تصوف یہ قرآن اور حدیث سے اور اسلام کی تعلیمات سے مسلمان کو دور کرنے والی چیز ہے، جو سراسر غلط ہے۔ انشاءاللہ ہم آج کے درس میں قرآن عظیم کی آیات کریمہ اور ساتھ ہی ساتھ احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں بتائیں گے کہ تصوف کا اصل منبع جو ہے یہ قرآن کریم ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے سلسلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایسے ہیں جو جاہل ہیں اور اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو طریقت والے کہتے ہیں، اور طریقت کا نام لے کر معاذ اللہ جتنے ان کے اپنے چاہنے والے ہوتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں، ان کو یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو، متعلقین کو بھی شریعت اسلامیہ سے دور کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جماعتیں افراط و تفرید کے شکار ہیں، اور ہم الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تصوف یہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہمارے اولیاء اکرام نے بھی اسی کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اور رہا یہ کہنا کہ طریقت اور شریعت الگ ہے تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی جو تعلیمات ہے وہ یہی ہے کہ اصل شریعت ہے، اور شریعت کے آگے کا جو زینہ ہے یہ طریقت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو درس ہوگا اس میں شریعت و طریقت کی حقیقت کیا ہے اور دونوں کا آپس میں جو مضبوط رشتہ اور تعلق ہے انشاءاللہ اسے ہم بیان کریں گے۔ آئیے تصوف یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے، اسے آپ سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ رسول جو آپ کے درمیان آئے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس حصے میں 5 خاص باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا منصب مبارک ہے۔ کیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان میں بھیجے گئے، رب تعالیٰ نے بھیجا، اور رسول کرتے کیا ہیں کہ یہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور کتاب اور پختہ علم تمہیں سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ 5 باتیں ہیں جن میں سے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو قرآن عظیم کی آیات ہے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تلاوت فرماتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو رب تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ سے معنی اور مراد کیا ہے؟ تو دلوں کی پاکی اور صفائی یہ عطا کرتے ہیں، اور یہی تصوف ہے، سمجھے۔ دل کی پاکیزگی اور صفائی کا حاصل ہو جانا
یہی تزکیہ قلب ہے اور یہی تصوف ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتاب اور پختہ علم، کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور ایک رب تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور یہ تمہیں وہ تعلیم عطا کرتے ہیں جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اور اس سے مراد مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ علم باطنی ہے۔ یقیناً بہت سارا علم وہ ہے جو کتابوں کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن کچھ وہ بھی علم ہوتا ہے جسے علم باطنی کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہ بات اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری و باطنی علوم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پاک کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے نبی صرف قرآن عظیم کی ظاہری تلاوت کر کے بیان نہیں فرماتے، بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے پاک کرنے والا ان کے مثل کیسے ہو سکتا ہے جو پاک نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عام مسلمانوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، پاکیزگی عطا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں جو طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں۔ اور پھر علم سکھانے والا ان کے مثل کیوں کر ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں جانتے؟ ظاہر سی بات ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انسان تو ہیں لیکن بے مثل انسان ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد قرآن پاک اور شریعت مطہرہ کی مکمل تعلیم دینا ہے۔ اور تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، تزکیہ کا جو لفظ آیا، تزکیہ سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا لوگوں کے دلوں کو روحانی پاکیزگی عطا کرنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ یہ متاخرین بعد میں آنے والے جو علماء اور محققین رہے ہیں اور جو صوفیہ رہے ہیں، اس جماعت صوفیہ کے امام بن کر آپ تشریف لائے۔ اور آپ جو ہے سورہ جمعہ کی آیت کریمہ کے تحت یہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم عطا فرمانا، گناہوں سے پاک کرنا، ستھرا بنانا، یہ صرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت قائم ہونے تک تمام امت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے عطا فرماتے ہیں؟ احادیث طیبہ جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہم اور آپ ایمان و اخلاص کے ساتھ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو پڑھیں اور سنیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مخاطب کے جو پہلے مصداق رہے وہ تو صحابہ اکرام ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا یہ قیامت تک آنے والے تمام تر مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو آپ جو پاکیزگی عطا کرتے ہیں یقیناً قیامت تک جو آنے والے ہیں ان تمام کی پاکیزگی عطا فرماتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ جو کہا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس سے باطنی علم مراد ہے، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ تعلیم فرماتے ہیں جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ تو یہ کون سا علم ہے؟ باطنی علم ہے۔ تو جب ہم آیت کریمہ میں غور کرتے ہیں تو اس میں یعلمو سکھانے کا جو لفظ ہے اس فعل کا 2 بار ذکر کیا گیا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں یہ بیان کرتے ہیں
دو بار اس فعل کا، اس ورب کا ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعلیم جو بعد میں ذکر کیا گیا یہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے جدا قسم کی ہے، یعنی وہ تعلیم نہیں ہے جو کتاب یعنی قرآن عظیم اور حکمت کی تعلیم ہے، بلکہ اس سے الگ تعلیم ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کے آخری حصے میں بیان فرمایا۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قرآن کے باطن اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا حصول صرف انعکاس ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی علم کتابوں سے نہیں ملتا، یہ علم جس کے بارے میں کہا گیا علم باطنی، یہ علم کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ پر انوار سے علم لدنی کی تجلیات و انوار اولیاء اکرام کے دلوں پر منعکس ہوتے ہیں، اور پھر سینہ بسینہ یہ اسرار و معارف اہل اللہ حاصل کر کے تشنگان معرفت کے دلوں پر نقش کرتے ہیں۔ اسی باطنی علم کو علم لدنی یا علم طریقت و تصوف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے ہم کو معلوم ہوا تصوف کیا ہے، اور یہ بھی ہم کو معلوم ہوا کہ یقیناً تصوف کا ثبوت جو ہے قرآن عظیم کی آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ذکر کیا گیا جاہدو، جو جہاد جس کا سمجھا جاتا ہے مطلب اور معنی، تو یہ مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو فرماتے ہیں مفسرین اکرام اس آیت میں جاہدو سے مراد مجاہدہ نفس ہے، نفس کا مجاہدہ کرنا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جیسے کہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کئی ممالک کا دورہ کیے اور پیر کامل کی تلاش میں گھومتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ریاضات مجاہدات میں آپ کو ایک وقت تک گزارا۔ تو مجاہدات کا جو لفظ ہے وہ یہی ہے کہ مجاہدہ نفس۔ تو اس آیت میں جاہدو سے مراد مجاہدہ نفس ہے، جو کہ تصوف کا اہم ترین حصہ ہے، اہم ترین پارٹ ہے، اہم ترین جز ہے، کیونکہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پر جہاد مراد ہے تو یہاں پر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آیت کریمہ مکے میں نازل ہوئی، جبکہ کافروں سے جہاد ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں فرض ہوا۔ تو معلوم یہی ہوا کہ اس میں مجاہدہ سے مراد، کوشش کرنے سے مراد کس سلسلے میں کوشش کرنا ہے؟ مجاہدہ نفس، یعنی نفس کو تمام تر خواہشات نفسانیہ سے دور کر کے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ترک دنیا کرتے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف کر دینا، یہ مجاہدہ نفس کرنا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی یعنی مجاہدہ کیا تو ہم انہیں ثواب کی راہ دیں گے۔ اور سید الطائفہ امام الاولیاء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو توبہ میں کوشش کریں گے، مجاہدہ جو ہے یعنی کوشش کرنا، جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی راہ دیں گے۔ اور حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی ایک عظیم ولی گزرے ہیں،
آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو طلب علم میں کوشش کریں گے انہیں ہم عمل کی راہ دیں گے، یعنی جو علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی طلب علم کی برکت سے اس علم پر عمل کرنا ان کے لیے آسان فرما دے گا۔ اور پھر حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے جو اقامت سنت میں کوشش کریں گے، سنت پر عمل کرنے میں کوشش کریں گے، ہم انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے، دکھائیں گے۔ تو تفاسیر کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں جاہدو سے مراد مجاہدہ نفس ہے، اس لیے حدیث شریف میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر بھی کہا گیا۔ اسی جہاد اکبر کے نتیجے میں انسان کو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے، اور پھر بندہ مومن اپنے دل کے قلب کے آئینے میں انوار و تجلیات الہی کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور یہی طریقت و تصوف کی اصل روح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ مجددی علیہ الرحمہ سورہ اعلیٰ کی آیات 14 اور 15 آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، دیکھیے قرآن عظیم سے کس طریقے سے تصوف کا ثبوت ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یعنی سورہ اعلیٰ کی آیات میں مدارج سلوک کی طرف اشارہ ہے، یعنی انسان جب تصوف کی گھاٹی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے کئی ایک منزلیں ہوتی ہیں، دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اسی کو مدارج سلوک کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں مدارج سلوک کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح ما تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، جو پاکیزہ ہوا، اس میں توبہ اور تزکیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا۔ اب اس میں ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں زبانی، قلبی، روحی، سری ذکر کی پابندی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہم اور آپ ذکر کئی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ زبان کے ذریعے بھی ذکر کرتے ہیں، دل ہی دل میں جس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے یہ بھی کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روحی ذکر اور سری ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں ذکر کی پابندی کی طرف اشارہ ہے، اور آگے فصلہ کا لفظ آیا ہے کہ جب ہم ذکر کر لیں گے اور پھر نماز ہم نے پڑھ لی تو اس میں مشاہدے کے دوام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نماز مومنوں کی معراج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی کرتے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اپنے مشاہدے کے قریب ہمیں کر لیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو آپ نے آیات کریمہ کی روشنی میں سماعت کیا تصوف کیا ہے، اور تصوف کا ثبوت قرآن عظیم کی آیات سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف جس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق یہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ روئے زمین پر قرآن مقدس کے بعد کوئی اگر زیادہ صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث شریف بہت ہی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے بارگاہ رسول میں تشریف لاتے ہیں انسانی شکل میں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہمارا ایک عقیدہ حق اہل سنت و جماعت اس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نوری انسان ہے، اور جن کی تخلیق نور ہی سے ہوئی ہے۔ فرشتے جب وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو جن کے طفیل ساری کائنات کا وجود ہوا ہے، اور جن کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سارے کائنات کو وجود بخشا تو یقیناً آپ بھی نور ہیں، لیکن ہمارے درمیان میں بشری لبادے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سید الملائکہ بارگاہ رسول میں تشریف لاتے اور تعلیم امت کے لیے آپ سوال فرماتے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ایمان کیا ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس سے ملاقات کو، اس کے رسولوں کو اور موت کے بعد اٹھنے کو دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی سے سوال کرتے مل اسلام، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے اسلام یہ ہے کہ تو خاص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، جو فرض ہے اس کو ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ جب سرکار نے یہ بیان کر دیا اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا، ظاہر سی بات ہے رب تعالیٰ کو دیکھنا یہ ہم جیسے عام انسانوں کی صلاحیت اور قابلیت ہے ہی نہیں، کہ پہلا درجہ یہ بتایا پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو اس طرح عبادت کر کہ تجھ میں یہ یقین ہو کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو احسان کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا، اور اسی کی تفصیل اور تشریح میں ہمارے علماء نے، محدثین نے، صوفیہ نے یہ فرمایا کہ یہاں پر احسان بھی تصوف ہی کا ایک نام ہے۔ احسان بھی تصوف ہی کا ایک نام ہے کہ جس طرح توحید، سلوک، طریقت، معرفت، حقیقت، اخلاص، کشف، اسرار و معارف وغیرہ سب تصوف ہی کے مختلف نام ہیں، تو جو تصوف کی کتاب میں جا بجا مذکور ہے تو اسی طریقے سے صحیح بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ احسان ہی تصوف کا دوسرا نام ہے۔ کس طریقے سے؟ یعنی رب تعالیٰ کی جب ہم اور آپ عبادت کریں تو یہ ہو پہلا درجہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ممکن نہ ہو تو آپ کے اندر یہ بات یقین کامل کے ساتھ ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ بات آ جائے گی تو یقیناً جب بھی وہ عبادت کرے گا، دنیا میں زندگی گزارے گا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں گزارے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ دور رہے گا۔ تو یہ تصوف کا جو ثبوت ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ علم باطنی بھی ایک چیز ہے اور جس کا ثبوت صحابہ اکرام سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار صحابہ اکرام کی جماعت میں ایک نمایاں اور ممتاز حیثیت کے طور پر آپ کا شمار ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام میں ایک جماعت وہ بھی رہی جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اور جن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کو چھوڑ دیے اور زہد و تقوی میں مشہور ہو چکے تھے۔ یہ ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے، اور مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، وہیں پر یہ صحابہ اکرام موجود ہوتے تھے، جن کی تعداد کے بارے میں آتا ہے خود حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 70 صفہ والے صحابہ کو دیکھا۔ ان کا عالم کیا ہوتا تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس چادر یا کرتا نہیں تھا، یعنی زہد، دنیا سے لا تعلقی، ترک دنیا کا عالم کیا تھا اصحاب صفہ کا؟ تو فرماتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس چادر یا کرتا نہیں تھا،
بلکہ صرف تہبند تھا یا کمبل جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے تھے، جن میں سے بعض تہبند یا کمبل ایسے تھے جو آدمی کے پنڈلی تک پہنچتے تھے اور بعض ٹخنوں تک پہنچتے تھے، اور وہ لوگ اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے رہتے تھے اس خوف سے کہ کہیں ان کا ستر نہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزاری، ترک دنیا اور زہد اور تقوی کا اتنا اعلیٰ ان کا معاملہ رہا۔ اور حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کے طور پر مشہور و معروف ہے۔ آپ کو رازدار صحابی کہا جاتا تھا، اور آپ کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رازوں کو جانتے تھے جنہیں اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ علم باطنی ہی کا معاملہ ہے۔ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ غیب بتانے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 70 ابواب سکھائے اور میرے سوا یہ علم کسی کو نہ دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی باطنی علوم کے حصول میں نمایاں مقام کے حامل رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن محفوظ کیے، 2 برتن میں نے محفوظ کیے، ایک تو تم لوگوں کے درمیان میں نے پھیلا دیا، ایک برتن کا علم میں نے تمہارے درمیان میں پھیلا دیا، لیکن اگر دوسرا پھیلاؤں تو میری شہ رگ کاٹ دی جائے، میرے گلے کو کاٹ دیا جائے۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے تحت فرمایا غالباً پہلے علم سے مراد علم احکام و اخلاق ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا، اور دوسرے علم سے مراد علم الاسرار ہے جو نااہلوں سے محفوظ ہے اور اہل معرفت علماء ربانیین کے لیے مخصوص ہے۔ اب آئیے تصوف کا نام کیسے پڑا، اس کا لفظی معنی لغوی معنی کیا ہے اسے بھی جانیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صوفی لفظ جو تصوف سے اپنے آپ کو آراستہ کر دے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ تو صوفی لفظ صوف سے نکلا ہے، صوفی لفظ صوف سے نکلا، اور جس کے معنی اون کے ہیں، اون، اور اون سے کمبل اور کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ لوگ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اون کی کمبل اوڑا کرتے تھے، اور یہ جو ہے نا بہت ہی ہلکا لباس مانا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ یہ رہا کہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ کپڑوں سے آراستہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بالکل سادے کپڑے اس دور اور زمانے میں تھے ان کو پہنا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ان کو دیکھا، دیکھ کر اسی جانب یہ منسوب کر دیا کہ یہ صوفی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ تصوف کا علم مشہور اور معروف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ صوفی لفظ صوف سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ایک طرف ہونا، صوف کے معنی ایک طرف ہونا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ دنیا چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے صوفی کہلائے، ایک طرف ہو گئے، صوفی کہلائے۔ اور بعض کے نزدیک صوفی دین کے اول صف میں ہونے کی وجہ سے صوفی کہلانا ہے، یعنی دینداری میں یہ پہلی صف میں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے تصوف کے بارے میں یہ کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ کی محبت و پیروی کرنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں یہی سمجھ لیں کہ صوفی کی تعریف ہر ایک ولی نے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے الگ الگ طریقے سے بیان کی ہے، لیکن ان تمام کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تصوف جو نام ہے
قلب و روح کی صفائی کے بعد معرفت الہی کا حاصل ہو جانا یہ تصوف کی روح ہے. کیا ہے؟ قلب و روح کی صفائی کے بعد معرفت الہی کا حاصل ہو جانا یہ تصوف کی روح ہے. اور حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے الگ الگ تعریف کی ہے تصوف کی. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صوفیہ وہ ہیں جن کی روح بشریت کی قدورت سے خالی اور تفکر سے پر ہو، قرب خدا میں لوگوں سے دور رہیں اور ان کی نظروں میں مٹی اور سونا برابر ہو. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تصوف کے بارے میں مخلوق کی موافقت سے دل کو پاک رکھنا، مخلوق کی موافقت سے دل کو پاک رکھنا، تمام بری صفات سے دور رہنا، نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا، روحانی لوگوں سے دوستی رکھنا، علوم حقیقی سے تعلق رکھنا، اعلیٰ کاموں کو اختیار کرنا، امت مسلمہ کی بھلائی چاہنا، اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا یہ تصوف ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیا کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ دیگر صوفیاء اور اولیاء نے جو تصوف کا معنی وہ مطلب بیان کیا، آپ نے اس کا لب لباب بیان کر دیا. اور عارف ربانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ سبحان اللہ، آپ کی شان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر ایک علم کے اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز فرمایا تھا. تو آپ تصوف کے بارے میں بھی کلام کرتے ہوئے آپ نے بیان کیا کہ امام شارانی جو بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو اپنے وقت کے قطب ہیں، قطب ربانی عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شارانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ قول نقل فرمایا ہے کہ تصوف یہ ہے کہ دل صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اور اتباع ہو. جی ہاں. اور اب آئیے جو امام الصوفیہ ہیں اور امام الاولیاء ہیں یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ کے قول کو بھی نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دل کو ہر قسم کی آلائش سے پاک کرنا، تصوف اور دل و جان سے صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جانا یہ توحید ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہی تصوف ہے. بندہ جب رب کا قرب حاصل کر لے اور رب تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو اس وقت جو ہے اسے تصوف میں اعلیٰ منصب اور اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ان تمام آیات و احادیث اور اقوال صوفیہ کا خلاصہ یہی نکلا کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی صفائی اور قلب کی صفائی کے ساتھ تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرنا یہی تصوف و طریقت و معرفت ہے. سبحان اللہ. تو آج کا ہمارا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے. تو ہم نے اور آپ نے جانا کہ تصوف جو ہے یہ قرآن عظیم کی آیات طیبہ سے، احادیث مبارکہ سے، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے بھی ہر ایک صحابی کے بارے میں آپ یہی یقین کامل رکھیں گے کہ الحمدللہ ہر ایک صحابی رسول یہ یقیناً صوفی رہے، صوفی کامل رہے. اور الحمدللہ ان میں جو خلفائے راشدین ہیں سمجھے دیگر صحابہ اکرام کے بنسبت یہ تصوف کے اعلیٰ منزل پر فائز رہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ عز و جل چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے جو ہم نے ارادہ کیا تھا اس کے مطابق آئندہ درس میں ایک بڑی پیاری بات بھی آپ کو ہم بتائیں گے. کیا؟ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی وہی ہوں گے جو دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہے نا. آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ صوفی وہ ہوں گے جو دنیا کو، دنیا داری کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں، لا تعلق ہو جائیں تو یقیناً وہی صوفی ہیں.
لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام انجام دیتے ہوئے وہ صوفی بن سکتا ہے۔ اور صرف ایسے ہی نہیں بتائیں گے، بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی روشنی میں، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو بتاتے ہوئے، اور آپ کے بعد جو تابعین تبع تابعین اولیاء اکرام رہے، انشاءاللہ ان کی زندگیوں سے یہ بتائیں گے کہ یقیناً ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی صوفی بن کر تصوف کو اپناتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آئندہ جو ہمارا درس رہے گا انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے شریعت و طریقت کا تعلق آپس میں کتنا مضبوط ہے کہ کوئی شریعت کو چھوڑ کر طریقت کو ہرگز نہیں اپنا سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بغیر شریعت کے طریقت کو اپنا لیے، ان کے بارے میں علماء صوفیہ اولیاء کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اسے بھی بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی انشاءاللہ ذکر جو اجتماعی ذکر جہری ہے انشاءاللہ وہ ہم اور آپ مل کر کریں گے۔